بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا ہے کہ حسینی اور یزیدی مارکہ مختلف طریقوں سے مسلسل جاری رہے گا۔ انہوں نے قیام حضرت امام حسین علیہ السلام کا مقصد ظلم اور جبر کا مقابلہ کرنا قرار دیا اور کہا کہ حالات کے مطابق مختلف طریقوں سے ظلم اور جبر کے خلاف حسینی محاذ جاری رہے گا اور وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تلوار اور نیزے کی جنگ الگ قسم کی ہے، ایٹمی جنگ الگ اور مصنوعی ذہانت کی جنگ الگ قسم کی ہے، اور اب انٹرنیٹ کے دور میں بھی الگ طریقہ اختیار کیا جانا ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ یزیدی محاذ سے حسینی محاذ کا مقابلہ صحیح سوچ اور صحیح بات کرنے سے ہے، اور شناسائی اور فریضے کی شناخت اور صحیح قدم اٹھانے کے ساتھ ہے۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ بروقت اقدام کبھی تعلیمی مرکز میں معنی خیز ہوتا ہے، کبھی سیاسی اور سماجی ماحول میں ضروری ہوتا ہے، اور کبھی یہ اقدام راہ کربلا اور فلسطین اور اعلیٰ مقاصد کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ افغانستان میں اقوام متحدہ کے امدادی مشن یوناما نے طالبان حکام کی جانب سے اعلان کردہ نئے قوانین کے بارے میں وضاحت طلب کرتے ہوئے مذکورہ قوانین کو غیر قابل تحمل قرار دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی خصوصی نمائندہ اور یوناما کی سربراہ روزا اوتن نے طالبان کی جانب سے اعلان کردہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے نئے قانون کو غیر آرامدہ قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قانون ایک من مانا انتظامی ڈھانچہ تشکیل دیتا ہے۔ یہ قانون افغانستان کے مستقبل کے لیے تشویشناک ہے، جس کے باعث افسران کو عام لوگوں کو دھمکانے اور حراست میں لینے کے لیے لامحدود اختیارات میں سے ہیں۔ افغانستان میں یوناما کی سربراہ کا کہنا تھا کہ نئے قوانین خواتین کے حقوق کی خلاف ورزی بھی کرتے ہیں، جیسا کہ نئے قوانین کے مطابق افغان خواتین کو گھر سے باہر بات چیت کا حق حاصل نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ان قوانین نے افغانستان کی مذہبی برادریوں کے تنوع کو بھی نظر انداز کر دیا ہے، جیسا کہ نئے قوانین کے باعث صحافیوں اور میڈیا کے کاموں پر نئی محدودیتیں عائد ہوں گی۔ دہائیوں کی جنگ اور خوفناک انسانی بحران کا سامنا کرنے کے بعد افغان عوام دھمکیوں اور قید ہونے کے مستحق نہیں ہیں۔ اپنے بیان کے آخر میں افغانستان میں اقوام متحدہ کی نمائندہ نے طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو ایک آزاد ملک کے طور پر انسانی حقوق کی 7 اہم دستاویزات پر عمل درآمد کرنا چاہیے۔ طالبان حکام اقوام متحدہ کی رپورٹوں کو دوستوں غیر حقیقی قرار دیتے ہیں۔ طالبان وزیر برائے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر محمد خالد حنفی نے عالم اسلام کے تمام علماء کرام سے کہا ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں اس وزارت کے نئے قانون سے متعلق اپنے سوالات یا تحفظات کا اظہار کریں تاکہ ان کا جواب دیا جا سکے۔ محمد خالد حنفی نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ قانون بڑی کوششوں کے بعد مرتب کیا گیا ہے، اور وزارت امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس سلسلے میں تمام سوالات کے جوابات دینے کو تیار ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم عالم اسلام کے تمام علماء کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ آئیں اور اس قانون کا مطالعہ کریں، پھر جہاں بھی وہ اعتراض کریں کہ یہ اسلام، شریعت، قرآن، حدیث یا فقہ حنفی کے خلاف ہے، تو ہم ان کے تمام اعتراضات کا مکمل جواب دیں گے۔ دوستو، یاد رہے کہ طالبان وزارت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے نئے قانون کے اہم ترین آرٹیکلز میں خواتین کے حجاب اور مردوں کے مناسب لباس سمیت میڈیا اور اس وزارت کے افسران کے عام لوگوں کے ساتھ برتاؤ جیسے مسائل بھی شامل ہیں، جن پر بعض فریقوں کی جانب سے رد عمل بھی سامنے آ رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں عمران خان کی مبینہ سہولت کاری کے معاملے پر نصف درجن سے زائد جیل اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد دوستوں مزید 3 افسران کا تبادلہ کر دیا گیا۔ اڈیالہ جیل کے 3 افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے، جس کا آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔
دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ دنوں سیکیورٹی اداروں نے عمران خان کی سہولت کاری کے الزام میں اڈیالہ جیل کے سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کو بھی حراست میں لیا تھا، جبکہ اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ بلال سے بھی پوچھ گچھ کی گئی تھی۔ اس کے علاوہ بھی جیل کے مزید 6 ملازمین کو حراست میں لیا گیا تھا۔ سابق ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ محمد اکرم کا لاپتہ ہونے کا کیس بھی عدالت میں زیر سماعت ہے۔ مصر نے حزب اللہ لبنان کی اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کے بعد علاقے میں نئے جنگی محاذ کے آغاز کے بارے میں خبردار کیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ حزب اللہ لبنان نے اسرائیل کے خلاف اپنی جوابی کارروائی میں مقبوضہ فلسطین میں اہم مقامات کو نشانہ بنایا ہے۔ حزب اللہ کی جوابی کارروائی کامیاب رہی ہے اور اسرائیلی فوج کی مکمل تیاری اور لبنان کی فضاؤں میں جنگی طیاروں کی پرواز نے حزب اللہ کے میزائل اور ڈرون حملوں کو نہیں روکا۔ حزب اللہ کی بڑی کارروائی ڈرونز کے ذریعے کی گئی اور ایک اہم فوجی ہدف کو نشانہ بنایا گیا۔ تحریک حماس نے کہا ہے کہ ہم صہیونی حکومت کے کئی اہم اہداف کے خلاف حزب اللہ کے مجاہدین کی بے مثال کارروائی پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ حماس نے حزب اللہ کے اس اقدام کو غاصب صہیونی کی کابینہ کے منہ پر ایک زوردار تماچا قرار دیا ہے۔ حزب اللہ کے آپریشن سے ثابت ہو گیا ہے کہ غاصب صہیونی حکومت کو اس کے جرائم کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ تحریک حماس نے جنوبی لبنان پر صہیونی حکومت کے جارحانہ حملوں کی بھی شدید مذمت کی، جبکہ دوسری طرف اسلامی جہاد تحریک نے بھی اس بارے میں کہا ہے کہ ہم حزب اللہ کو غاصب صہیونی حکومت کے خلاف جرأت مندانہ اور کامیاب آپریشن پر مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ان حملوں سے واضح ہو گیا ہے کہ صہیونی دشمن صرف طاقت کی زبان ہی سمجھتا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ حزب اللہ کی جانب سے اتوار کی صبح اس بات کا اعلان کیا گیا کہ اس نے اپنے کمانڈر فواد شکر کو مارنے پر اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا پہلا مرحلہ مکمل کر لیا ہے۔ جوابی کارروائی کے اس مرحلے میں حزب اللہ نے صہیونی حکومت کے 11 ٹھکانوں اور فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ حزب اللہ کے ذرائع نے بتایا ہے کہ اسرائیلی فوج ہمارے حملہ آور ڈرون کو روکنے میں ناکام رہی اور ہم بڑی تعداد میں میزائل داغ کر اسرائیلی فوج کو جل دینے میں کامیاب رہے۔ شمالی مقبوضہ فلسطین کے صہیونی حزب اللہ لبنان کے حملوں کو روکنے میں نیتن یاہو حکومت کی ناکامی سے کافی ناراض ہیں۔ صہیونی حکومت کے میڈیا کے ایک سروے میں 75% صہیونیوں نے شمالی مقبوضہ فلسطین میں نیتن یاہو حکومت کی کارکردگی کو بہت خراب بتایا ہے۔ اس سروے میں 75% صہیونیوں نے قبل از وقت انتخابات کا بھی مطالبہ کیا۔ اس سروے میں 73% حصہ لینے والوں کا کہنا تھا کہ موجودہ کابینہ پر ان کا اعتماد بہت کم ہے اور 86% نے سیکیورٹی صورتحال کو تشویشناک بتایا۔ فلسطین اور لبنان کی اسلامی تنظیموں نے شمالی اور جنوبی دونوں محاذوں پر غاصب صہیونی فوج پر کاری وار لگائے ہیں۔ ان حملوں کے باعث ان علاقوں سے بہت سے صہیونی بھاگ چکے ہیں اور نیتن یاہو حکومت کی جانب سے جنگ بندی اور قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے میں خلل اندازی کی وجہ سے انہیں اس جنگ کا انجام اچھا نظر نہیں آ رہا اور وہ ان علاقوں میں واپس آنے کے لیے بھی اب تیار نہیں ہیں۔ عمران خان کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ ہم پاگل نہیں ہیں کہ سیاست میں آئیں، یہاں سیاست تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ سب کو ایک ہی فکر ہے کہ ہم سیاست میں نہ آ جائیں، کوئی ہم سے پوچھ کیوں نہیں لیتا کہ ہم سیاست میں آنا چاہتے ہیں کہ نہیں۔ ہم پاگل ہیں کہ جو سیاست میں آئیں، یہاں سیاست تو ہو ہی نہیں رہی ہے۔ ہم بتا بتا کر تھک چکے ہیں کہ آپ نہ ڈریں، ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے۔ علیمہ خان کا کہنا تھا کہ سکرپٹ تو تبدیل کر لیں۔ آپ کہتے ہیں کہ بشرا یا علیمہ پارٹی کو ٹیک اوور کر رہی ہیں، آپ 3-4 خواتین سے ڈر رہے ہیں۔ ہمیں میڈیا سیل بھی دیکھنا ہے، کیسز بھی دیکھنے ہیں اور عمران خان کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ہمارے پاس کرنے کو بہت کچھ ہے، نون لیگ کے پاس کچھ کرنے کو نہیں ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ تعینات عملہ تیسری بار تبدیل کر دیا گیا۔ عمران خان نے بتایا ہے کہ تعینات لوگوں کو بھی دور بیٹھنے کی ہدایت ہے
تاکہ وہ ان سے بات نہ کریں۔ ملک کے مستقبل کی بات ہے۔ 8 ستمبر کو جلسے میں ہم سب شامل ہوں گے۔ یہ 8 ستمبر کو دوبارہ کہیں گے کہ بم پھٹنے لگا ہے، ہم رکیں گے نہیں، ہم 8 ستمبر کو آ رہے ہیں۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی نے لاہور تا اسلام آباد M2 موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ کر دیا ہے۔ کار، جیپ اور ٹیکسیوں کے لیے ٹول ٹیکس میں 3 روپے 40 پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ M2 پر ویگن کے ٹول ٹیکس میں 5 روپے 66 پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ لاہور تا اسلام آباد موٹر وے پر بسوں کے ٹول ٹیکس میں 7 روپے 93 پیسے فی کلومیٹر اضافہ کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں اور انٹیلیجنس کو اس وقت نہایت ہی سختی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ایک زیر زمین سرنگ میں حماس کے نئے سربراہ یحییٰ السنوار کو گرفتار کرنے پہنچے تھے۔ نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے کہ اسرائیل کو حماس کے نئے سربراہ یحییٰ السنوار کی تلاش اس وقت سے ہے جب وہ اس کے عسکری ونگ کے رکن اور پھر ترقی کرتے ہوئے القسام برگیڈ کے سربراہ بھی بنے۔ اخبار کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال 7 اکتوبر کو اسرائیل پر شدید حملے میں بھی یحییٰ السنوار نے کلیدی کردار ادا کیا تھا، جس کے بعد سے وہ اسرائیل کی ہٹ لسٹ پر ہیں۔ اس ہٹ لسٹ میں سے اسماعیل ہنیہ اور محمد دیف کو شہید کر دیا گیا ہے اور صرف السنوار باقی ہیں، ایسا دوستو نیو یارک ٹائمز کا کہنا ہے۔ اس امریکی اخبار کا کہنا ہے کہ جنوری میں اسرائیل اس سرنگ تک پہنچنے میں کامیاب ہو چکے تھے جہاں یحییٰ السنوار رہتے تھے، لیکن وہ چند لمحوں پہلے جا چکے تھے۔ اسرائیلی فوجیوں کو یحییٰ السنوار تو نہیں ملے، لیکن گرم کافی کا کپ ملا جو یحییٰ السنوار کے لیے بنائی گئی تھی۔ دوستو، اسرائیلی فوجیوں کو وہ گرم کافی کا کپ نیتن یاہو کو پلانا چاہیے تھا، شاید اس کو بھی کچھ عقل آ جاتی۔ سابق گورنر سندھ عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ کئی بار اجازت ملنے کے بعد بھی جلسہ منسوخ کیا گیا۔ پی ٹی آئی کی قیادت نے بڑی بڑی بڑکیں ماری، پارٹی کی لیڈرشپ پر لوگوں کا یقین کم ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ کرتے نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بھوک ہڑتال کو نہ چلا سکے لیڈرشپ بار بار کمزوری دکھا رہی ہے۔ انہوں نے لاہور جلسے پر جاری کشمکش کے حوالے سے کہا کہ شوکت بسرا کی ابھی کوئی ایسی پوزیشن نہیں کہ وہ کوئی جلسے کا اعلان کر سکیں یا روک سکیں۔ جو کرنا ہے عمران خان نے کرنا ہے، جیل سے جو بھی پیغام آیا اسے دیکھیں گے، ایک آدھ دن میں پکچر کلیئر ہو جائے گی، کیونکہ لیڈرشپ اس وقت خود کنفیوژن کا شکار ہے۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کا جو جلسہ ملتوی ہوا اس میں کچھ تو اسٹیبلشمنٹ کا کانٹیکٹ بھی ہوا ہے۔ اس وقت نون لیگ کے حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ کانٹیکٹ اسٹیبلشمنٹ رابطہ ہونے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی اگر بات چیت ہوگی عمران خان کی انڈرسٹینڈنگ سے ہوگی۔ عمران اسماعیل کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کا جو جلسہ ملتوی ہوا اس میں کچھ نہ تو کچھ اسٹیبلشمنٹ کا کانٹیکٹ بھی ہے۔ اس وقت نون لیگ کے حلقوں میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ عمران اسماعیل کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے اب تک کوئی مضبوط جواب نہیں آیا۔ دوسری طرف عمران خان کا کہنا ہے کہ مجھے پہلی بھی 2 بار مارنے کی سازش کی گئی، جیل میں چوتھی بار میرا عملہ تبدیل کر دیا گیا، جو میرا کھانا چیک کرتا تھا اسے تبدیل کر دیا گیا۔ اسٹیبلشمنٹ سے کوئی بات نہیں ہو رہی، اگر بات ہوگی تو پاکستان کے لیے ہوگی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ کرکٹ واحد ٹیم سپورٹ ہے جو پاکستان میں ٹی وی پر دیکھی جاتی ہے، یہ ایک سفارشی کو لے کر آئے، اس نے کرکٹ کو ہی تباہ کر دیا۔ محسن نقوی کے پیچھے طاقتور لوگ ہیں، ورلڈ کپ میں ہم پہلی 4 اور T20 کی 8 ٹیموں میں ہماری ٹیم نہیں آئی، کل بنگلہ دیش سے ہار کر نئی تاریخ رقم کر دی، یہ سارا ندلہ ایک ادارے پر گر رہا ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ محسن نقوی کی $5 ملین مالیت پراپرٹی دبئی میں ہے، یہ گندم سکینڈل میں ملوث ہے، ملک کا سب سے بڑا فراڈ الیکشن اس نے کروایا، اس کی قابلیت کیا ہے؟ کرکٹ تباہ کر چکا ہے، بلوچستان اور ملک میں امن و امان کی صورتحال سب کے سامنے ہے، ہر روز KP اور بلوچستان میں شہادتیں ہو رہی ہیں، جبکہ پنجاب میں چوری ڈکیتی اور پولیس ملازمین کو شہید کیا جا رہا ہے۔
عمران خان کا کہنا تھا کہ دوسری جانب فارم 47 حکومت مسلط کر دی گئی ہے، اس کا نزلہ بھی ایک خاص ادارے یعنی فوج پر گر رہا ہے۔ یہ اصلاحات نہیں کر سکے، نہ خرچ کم کیے نہ آمدن بڑھائی۔ بڑی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیاں اور پروفیشنلز ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، مزید مہنگائی کا دور آ رہا ہے، ان کے پاس کوئی پلان نہیں ہے۔ اگر عوام تنقید کرے تو یہ ڈیجیٹل تخریب کاری بنا دیتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ اپیل ہے کہ فوج ہم سب کی ہے، ملک کو مضبوط ادارے کی ضرورت ہے، جو یہ کر رہے ہیں یہ خودکشی ہے۔ مجھے ملک کی فکر ہے اور میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میرا ملک سے باہر کوئی پیسہ نہیں، میں زرداری نواز شریف کی طرح ڈیل نہیں کر سکتا۔ شوکت خانم کے سی او نے بتایا کہ پروفیشنلز کے باہر جانے سے ادارہ چلانے میں مشکل ہو رہی ہے، یعنی شوکت خانم ہاسپٹل کو چلانے میں مشکل پیش آ رہی ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ جیسے اسرائیل فلسطین کو کہہ رہا ہے کہ ماضی میں جو ہوا اس کو بھول جائیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ میں فراڈ الیکشن کو بھول جاؤں۔ امن انصاف سے آتا ہے، مشرقی پاکستان والے انصاف مانگ رہے تھے، ہمارے خلاف نہیں تھے۔ آپ جس قومی مفاہمت کی بات کر رہے ہیں اس سے پہلے انصاف تو کریں، صرف بھیڑ بکریاں ڈنڈوں سے کنٹرول ہوتی ہیں، انسان ایسے کنٹرول نہیں ہوتے۔ بنگلہ دیش میں کیا ہوا، آرمی چیف، چیف جسٹس اور پولیس چیف سب وزیر اعظم کے تھے، عوام نکلی تو اپنا حق لے کر گئی۔ یورپ کو دیکھیں کہ اس نے کتنے فوجی آپریشن کیے۔ عمران خان سے ایک صحافی نے سوال کیا کہ محسن نقوی کے وزیر اعلیٰ کے پی کے ساتھ رابطے کے بعد عام سواتی کی ملاقات کروائی گئی اور آپ نے جلسہ ملتوی کر دیا، لیکن اسی محسن نقوی پر آپ کڑی تنقید کرتے ہیں، جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ ساری حکومت جھوٹ پر چل رہی ہے، میں تو ان کی خبر تک نہیں پڑتا، میرا اسٹیبلشمنٹ سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے، اگر بات ہوگی تو صرف ملک آئین کے لیے ہوگی، مجھے جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ اوون کی طرح گرم ہے، اس لیے پسینہ آتا ہے، اس کے باوجود میں کوئی ریلیف نہیں چاہتا۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ بار بار چیف آف آرمی سٹاف پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ آپ کو کیوں ماریں گے، ان کی آپ سے کیا ذاتی دشمنی ہے؟ جس پر عمران خان کا کہنا تھا کہ مجھے 2 بار مارنے کی کوشش ہوئی ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج ISI نے چوری کی ہے، جہاں مجھ پر حملہ ہوا وہاں کا کنٹرول رات کو ISI نے سنبھال لیا تھا۔ آپ جو مرضی کر لیں، 8 فروری کو آپ کا بیانیہ قوم نے مسترد کر دیا ہے، لوگ آرمی سے پیار کرتے ہیں کیونکہ وہ ہمیں تحفظ دیتے ہیں۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ میرے ساتھ تعینات عملے کو 4تھی بار مرتبہ تبدیل کر دیا گیا، یہ مجھے فراہم کیے جانے والے کھانے کو چیک کرتے تھے کہ اس میں زہر تو نہیں ملا، یہ سب ISI کنٹرول کرتی ہے۔ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ مجھ کچھ ہوا تو آرمی چیف اور DGI ذمہ دار ہوں گے۔ دوستو، مجھے لگتا ہے کہ عمران خان ذہنی توازن کھو چکے ہیں، فوج کو چاہیے کہ اس کو آزاد کر دے، نہیں تو اس کی حالت مزید خراب ہوتی جائے گی۔ اچھا بندہ ہے، ایماندار بندہ ہے، اس کو مزید اس طرح رکھے گیا تو اس کی حالت مزید پتلی ہوتی جائے گی۔ اس کو کرنے دیں جو یہ کرتا ہے، جلسے کرتا ہے، تقریریں کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، ملک کو تباہ تو نہیں کر دے گا۔ یہ سارا کرتا دھرتا اس کی جادوگرنی بیوی کا ہے، جس نے اس کا دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے، بالکل ہی اس کی حالت پتلی ہوتی جا رہی ہے۔ برطانیہ کے قصبے ابرو ہوسن میں روزانہ صبح 7 بجے براڈ بینڈ انٹرنیٹ اچانک بند ہو جاتا تھا۔ قصبے والوں نے بارہا کمپنی کو شکایت کی اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ان کی سمجھ میں کچھ نہ آتا تھا، کیونکہ انٹرنیٹ ٹھیک آ رہا ہوتا تھا لیکن قصبے میں آ کر نہ جانے اسے کیا موت پڑ جاتی تھی۔ 18 ماہ تک قصبے کے لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے اور کمپنی کے لوگ مسئلے کو حل کرنے کے لیے جتن کرتے رہے۔ آخر کار ایک ماہر انجینئرز کو بلایا گیا، جنہوں نے کئی دن کی تگ و دو کے بعد اس مسئلے کی وجہ پکڑ لی، اور وہ وجہ ایسی تھی کہ انجینئرز بھی سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اس قصبے میں 2 بوڑھے میاں بیوی رہتے تھے، ان کے گھر میں کئی دہائیاں پرانا ایک ٹیلی ویژن سیٹ تھا، اور در حقیقت یہی ٹی وی سیٹ قصبے میں انٹرنیٹ کی بندش کا سبب بنتا تھا۔
انجینئرز نے آلات کی مدد سے معلوم کیا کہ ایک برقی شور ہے جو براڈ بینڈ کے سگنلز میں رکاوٹ بنتا ہے۔ یہ برقی شور روزانہ صبح 7 بجے شروع ہوتا ہے اور چند گھنٹے تک جاری رہتا ہے۔ انجینئرز نے آلات ہی کی مدد سے اس برقی شور کا سراغ لگایا تو یہ بوڑھے میاں بی بی کے گھر سے ہی آ رہا تھا۔ جب انجینئرز نے چیک کیا تو یہ شور ان کے ٹی وی سیٹ سے آتا تھا۔ ان کا ٹی وی سیٹ ایسے سگنلز چھوڑتا تھا جو کہ براڈ بینڈ کے سگنلز کو روک دیتے تھے۔ بوڑھے میاں بی بی نے بتایا کہ ہم روزانہ صبح 7 بجے گڈ مارننگ شو دیکھنے کے لیے ٹی وی چلاتے ہیں۔ ہمیں احساس نہیں تھا کہ ہماری ہی وجہ سے قصبے کے لوگ روزانہ صبح انٹرنیٹ سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یورپین بام مچھلی 100 سال سے اوپر عرصے تک زندہ رہ سکتی ہے اور بظاہر مر جانے اور اس کا جسم سوکھ جانے کے بعد یہ دوبارہ زندہ ہو جاتی ہے۔ سویڈن کے معروف مصنف پیٹرک نے بام مچھلیوں پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں اس کا کہنا ہے کہ اس مچھلی پر سینکڑوں سال سے تحقیق کی جا رہی ہے اور اس دوران اس بام مچھلی کو 4 بار بظاہر مر کر دوبارہ زندہ ہوتے دیکھا گیا ہے۔ یہ ایک بار مر جاتی ہے، اس کا جسم سوکھ جاتا ہے اور یہ پھر سے زندہ ہو جاتی ہے اور دوبارہ طویل زندگی گزارتی ہے۔ مصنف کا لکھنا ہے کہ آج کی تمام تر جدید ٹیکنالوجی اور سائنس کی ترقی کے باوجود اور سینکڑوں سال کی تحقیق کے باوجود ان مچھلیوں کی تعداد کیسے بڑھتی ہے، یہ بات آج تک ایک معمہ بنی ہوئی ہے۔ یہ صدیوں پر محیط اپنی زندگی میں کئی اشکال بدلتی اور ہزاروں میل کا سفر کرتی ہے۔ یہ سمندری مچھلی سے تازہ پانی کی مچھلی میں بدلتی ہے اور پھر واپس سمندری مچھلی بن جاتی ہے۔ یہ دنیا کی ایک معجزاتی مخلوق ہے جس کے راز آج تک انسان کوئی نہیں جان سکا۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔